لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو کربلا کے بعد، کربلا سے پہلے اور خاص طور پہ کربلا میں ان کا ایک بہت اہم کردار رہا۔ جتنی بھی خواتین وہاں پر موجود تھیں ان کے لیے رول ماڈل، نہ صرف اس زمانے کی عورتوں کے لیے، نہ صرف کربلا کے میدان میں موجود عورتوں کے لیے، بلکہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد خاص طور پہ جتنے بھی ادوار رہے ان کے لیے ایک رول ماڈل جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا۔ اور اگر ہم یہ بات کہیں تو وہ بھی درست ہوگی۔ اکثر جب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کے کریکٹرسٹکس اور ان کی جو صفات ہیں وہ صرف عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں، جبکہ اگر آپ ڈیپتھ میں جا کے ڈیپلی جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زینب از اے کیریکٹر which is definitely a role model not only for women but also for men of all times. زینب از زینب علیہ السلام، ان کا جو کردار ہے۔ آج اس پروگرام میں جو گفتگو ہم خاص طور پہ کرنے جا رہے ہیں، نارملی بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے کردار کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے بعد از کربلا، مگر جو واقعہ ہوا اس کا ایک پس منظر ہے، اس کی ایک تیاری تھی۔ جب یہ ہستیوں کی آمد ہوئی اس دنیا میں، اس وقت سے یہ تیاری جو تھی ہو رہی تھی، اور کوشش یہی کریں گے کہ کس طرح سے کربلا کے لیے خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کی۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جو میری آج کی مہمان ہیں میں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، میرا اور ان کا بہت پرانا ساتھ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری ٹیچرز میں سے بھی ہیں، ڈیفینیٹلی میری دوستوں میں سے بھی ہیں، میری بہنوں کی طرح ہیں، اور خاص طور پہ جو میری زندگی میں بہت ایک چینج آیا اس میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اللہ ان کی جزائے خیر میں، توفیقات میں ان کو جزا دے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہیں سیدہ ہما تقوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بہت زیادہ بول دیا عروج، یہ آپ کی انکساری اور کثر نفسی ہے۔ مولا آپ کو اسی راستے پہ گامزن رکھے۔ الہی آمین۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب ہم نے ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ شوز کیے تھے، تو جس طرح سے آپ گفتگو، تب سے ہم آپ کی سنتے آ رہے ہیں، اور جس طرح سے دیکھیں یہی بات ہوتی ہے، اگر کسی ایک شخص کی بھی زندگی تبدیل ہو گئی، اس کے اندر چینجز آ گئیں، تو یہ آپ کو ثابت ہوتی ہے بات کہ اللہ نے آپ کی زبان میں تاثیر دی ہے۔ اور ان پروگرامز کو بھی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کیا پتہ دیکھنے والوں میں سے کسی ایک شخص کی بھی زندگی میں تبدیلی آ گئی تو یہ ہماری زندگی کا حاصل ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی کریڈٹ گوز ٹو یو۔ جناب بی بی زینب عالیہ ہم سب کے لیے ایک ایسا کردار، ایک ایسی شخصیت کہ جن کی واقعی جسے کہتے ہیں نا کوئی مثال نہیں ملتی۔ آغاز کریں بی بی کی بالکل بچپن سے جو تیاری ہوئی، کیونکہ بی بی کو ہم ام المصائب کہتے ہیں، اور مصیبتیں بی بی کی چھوٹی کم سنی میں ہم نے دیکھی۔ تو آغاز کرتے ہیں بی بی کی بچپن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آپ نے بات کی، اگر آپ دیکھیے تو مطلب میں امام زین العابدین علیہ السلام کے کوٹ سے اپنی کلام کا آغاز کروں گی کہ ہم کائنات پہ حجت ہیں اور ہماری ماں زہرا ہم پہ حجت ہے۔ اور یہ کوٹ جو ہے یہ مختلف جو ہمارے جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں، ایون کہ ہمارے آخری امام جو ہیں، انہوں نے بھی اپنی زبان سے اس قول کو آغاز کیا۔ بسم اللہ۔ لیکن اس کے بعد جب امام زین العابدین کو میں اس لیے لا رہی ہوں کہ کربلا کے اندر جب آئے تو امام زین العابدین نے کہا کہ امام عالم ہوتا ہے لیکن امام جس سے رائے لیتا ہے وہ میری پھوپھی زینب۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کو اگر دیکھیے، اس میں امام زین العابدین کا ایک اور جملہ بی بی کے کردار پر سند ہے کہ میرا لقب عابد ہے،
لوگ مجھے عابد کہتے ہیں، لوگ مجھے سید الساجدین کہتے ہیں، مگر جن کو میں نے اپنے سجدوں سے بڑھ کر پایا وہ میری پھوپھی زینب ہے. مطلب امام زین العابدین کا یہ جملہ کیا اہمیت رکھتا ہے. واہ میں جب یہ میں نے جملہ پڑھا نا، باخدا کہ جب بھی ہم عورتوں کے بارے میں عبادت کو سوچتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی اس کے اندر کوتاہی رہ جاتی ہے. مگر جب امام کے لبوں سے میں نے یہ جملہ سنا کہ میری پھوپھی مجھ سے بڑی عابدہ ہیں اور میری پھوپھی مجھ سے بڑی ساجدہ ہیں، تو پھر مجھے ایک دفعہ لگا کہ نہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نسوانیت کو کمال تک پہنچا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بہت مطلب نسوانیت کو کمال تک پہنچا دیا. یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ماننے والوں میں سے ہیں. اب ہمارا جو اس وقت جو ہم گفتگو کریں، کبھی کبھی مجھے جیسے میں ممبر پہ بھی جب بات کر رہی ہوتی ہوں، مجھے اکثر دو کرداروں میں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ انصاف نہیں کر پاتے. ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ایک جناب امام زین العابدین علیہ السلام. یہ دو کردار میں اس لیے بار بار ڈسکس کریں کیونکہ جب ہم جناب زینب کو لے کے آتے ہیں نا، تو جناب زینب کی آدھی سے زیادہ زندگی امام کے ساتھ گزری. بے شک ایسے. اور آپ امام جو ہے وہ پوری زندگی جناب زینب کو یاد کرتے رہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو کردار ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے صرف 2 مہینوں کے اندر مقید کر دیا. جب بھی میں نے تذکرہ کیا، جب بھی آپ نے کوشچن کیا، ہم نے ہمیشہ امام زین العابدین کو بھی کربلا کے اسپیکٹ سے دیکھا، بالخصوص امام زین العابدین. ہاں ان کی میں اپنی بات کروں، جب میں اکیلے کبھی بیٹھتی ہوں تو میں مدینے گئی تو جنت البقیع میں جا کے مجھے یہ احساس ہوا کہ مولا ہم تو آپ کو اس طرح بیان ہی نہیں کر سکے کہ جو آپ ہیں، جو آپ کر گئے. آپ نے 2 سال، ہم نے جب بھی آپ کا سوچا تو اس طرح سوچا کہ ان 2 سالوں کا سوچا، بس وہ جو پچھلا اور نہ اگلا. مطلب یہ جو آج ہم کربلا کو اتنا سینہ تان کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ وہ 40 سالہ ایفرٹس آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس شخص نے کتنی ایفرٹ کی ہوگی کہ جب زبان بندی اور ہر چیز اور کربلا آپ کے سینوں میں انڈیل دی انہوں نے. صحیح. یہ کام میں نے ایک بڑے اچھے عالم ہے ان کا ایک جملہ سنا کہ امام زین العابدین، بڑے خوبصورت وہ مجھے لگا ان کی بات، کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو مجلس ببا کرتے تھے، وہ قصاب کی دکان پہ جاتے تھے نا، تو وہاں پر جو ان کی آنکھوں سے رواں ہوتے تھے آنسو، اور کوئی وہ سوال کرتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے. یہ طریقہ کار تھا اس زمانے میں مولا کا مجلسوں کو کرنا. تو وہ والی بات آپ کی کہ آج جو ہم سینہ تان کے ذکر کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں اور کربلا جاتے ہیں، تو یہ بے شک وہ محنتیں ہیں. بالکل. تو اسی اسپیکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی ادھر ہی ہیں. ٹھیک. مطلب ہم نے ہمیشہ جناب زینب کو دیکھا کہ وہ بھائی کے ساتھ مدینے آ گئیں، مدینے سے چلیں کربلا آ گئیں، اور جہاں امام حسین کا تذکرہ ہوا وہاں جناب زینب کا ہوا. مگر ہم نے کبھی کربلا کے پیچھے وہ ہوم ورک نہیں سوچا کہ پروردگار کے ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے کربلا. بے شک. جس نے ہونا ہی تھا. مطلب یہ نہیں کہ ارے آپ کا ایک جملہ میرے دل پہ جا کے لگ رہا ہے، ارادوں میں، اللہ کے ارادوں میں سے ایک ارادہ کربلا ہے. کیا بات ہے. یہ مطلب خدا کی ارادوں میں سے تھا. ایسے ہی تو نہیں پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو کربلا دکھائی، حضرت نوح کو دکھائی، حضرت ابراہیم کو دکھائی، حضرت جتنے بھی انبیاء گزرے سب کو کربلا لے جا کے دکھائی. دیکھ لو تمہاری بقا یہ ہے، تمہاری بقا یہ، تمہاری سگی اولاد نوح بیٹا ہوگا لیکن وہ تمہارا اہل نہیں ہوگا، مگر تمہارے ہونے کے 550 سال کے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کی نسل کے بعد جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو لوگ تمہارا وارث کہہ کے پکاریں گے کہ السلام علیکہ یا نوح النبی اللہ. یہ جو السلام علیکہ یا وارثہ، جو وراثت امام حسین نے انبیاء کی پائی، تو یہ بتاتا ہے کہ کربلا نے ہونا تھا. کربلا ہوئی نہیں ہے، کربلا it had to happen. It was bound to happen. بالکل. کربلا اللہ کے ارادوں میں سے ایک ارادہ تھا، اور اللہ کے ارادوں میں جب کربلا شامل تھی تو جس نے کربلا کے لیے کام کرنا تھا وہ بھی اس کے ارادوں میں شامل تھا. کیا کہنے، کیا خوش اس کو اگر ہم سوچیں، میں کہتی ہوں کہ بے شک پروردگار عالم، ہم ایک قطرہ، ایک ریت کا ذرہ ہی صحیح، لیکن بس بار الہا کہ تیری نظر ہم پہ پڑ جائے تو یہی ذرہ روشن بھی ہو سکتا ہے. بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورتی سے تمہید آپ نے باندھی، جو آغاز ہے تیاری کربلا. خانم مجھے یہ بتائیے خیر کہ جناب بی زینب عالیہ السلام اللہ علیہ کا اس دنیا میں آنا، خانوادہ رسول اللہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور ہونا، وہ جو محبتوں کے سلسلے، اور یہاں سے اگر ہم آغاز کریں کہ بی بی کی تربیت، جناب سیدۃ النساء العالمین انہوں نے کیا کیا دیکھا، اور اس کے بعد جو صحبتیں بھی دیکھی بی بی کی، وہ بھی ایک تیاری کا حصہ تھی. کیا فرمائیں؟ دیکھیے، جہاں تک بی بی کی تربیت کا تعلق ہے، بی بی کا اپنا ایک لقب جو کہ سوائے جناب زینب یا جناب فاطمہ الزہرا اور کسی کو میسر نہیں آیا، اور وہ لقب ہے عالمہ غیر معلم. سبحان اللہ. ایک ایسی عالمہ
کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو، بلکہ میں کہوں گی کہ کسی میں اتنا وصف نہیں تھا کہ وہ جناب زینب کو پڑھاتا. کیا کہنا ہے. یہ جو تربیت ہے نا وہ گھوم کے اس لفظ کے اندر سمو جاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا عالمہ غیر معلمہ، تو پھر ایک دم سے خیال آتا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی تو پڑھاتا بھی ہے، تربیت بھی دیتا ہے. تو یہ کیسے ایک ایسی بیٹی کہ جس نے کبھی کسی سے کچھ پڑھا نہیں اور اس طرح کا عمل سامنے آیا کہ اس کو عالمہ بھی کہلایا گیا. علم حاصل کیے بغیر عالمہ بن جانا جناب زینب کی صفت ہے. پوچھوں کہ پروردگار ایسا ہوگا کیسے، کیا ہوگا؟ تو آواز کبریا، یعنی میں خیالاتی کہہ رہی ہوں کہ شاید رب العزت مسکرا کے کہے کہ عالمہ غیر معلمہ بننے کے لیے باپ جو ہے وہ شہر علم کا در ہونا چاہیے اور ماں سیدۃ النساء العالمین ہونی چاہیے. جب ایسے کیریکٹر سامنے ہوں اور سامنے تربیت کے لیے سردار الانبیاء سامنے ہو، پھر جو بچے ان کو دیکھ کے پلتے ہیں نا وہ خود بخود تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں. بہت اچھا. اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اگر آپ دیکھیے تو ان کے لیے تربیت کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ائمہ معصومین کے گھر میں پیدا ہوئیں، اور ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنی ماں سے سیکھتی نہیں تھی، ماں کو دیکھتی تھی. کیا بات ہے. صرف سننا نہیں تھا. نہیں، میں اور آپ جو تربیت اپنے بچے کی کر رہے ہیں نا، ہماری تربیت کو جو سب سے کمزور پہلو پتہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بیٹا اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، بیٹا ابھی تک تم نے پڑھی کیوں نہیں، بیٹا اسکارف کہاں ہے، انکل آ کے بیٹھے. مطلب یہ میرا اور آپ کا طریقہ ہے تربیت کرنے کا ہے. لیکن جناب سیدہ کی پوری زندگی میں نے پڑھ لی، بڑی کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ کبھی بیوی نے کہا ہو کہ زینب آپ جناب زینب چادر صحیح طرح لے لیجئے، جناب زینب اٹھیے نماز پڑھ لیجئے. کبھی نہیں. میں نے کہا اللہ یہ کبھی مطلب کہیں لکھا نہیں ہے کہ کیوں نہیں بیوی کہتی تھی. پتہ چلا وہ کر رہی ہوتی تھی. ارے کیا کہنے، وہ کر رہی ہوتی تھیں. انہوں نے ہر کام کیا، انہوں نے باپ کے ساتھ معاونت کی، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ انکساری کی، انہوں نے شوہر کی عزت نفس کو اپنے اوپر حاوی رکھا، انہوں نے اپنے بچوں کی تمام خواہشات کو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے پورا کیا، انہوں نے صبر کر کے دکھایا، انہوں نے عبادت کر کے دکھائی. جب دیکھتی گئیں تو آٹومیٹکلی جناب زینب سلام اللہ علیہا ثانیہ زہرا بنتی چلی. کیا کہنے. آپ کی جو بات آپ نے کہی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ بی بی زینب علیہ السلام کے جو دو ایلیمنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ جو انہوں نے اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کہ کس طرح سے وہ اس وقت کے ظالم جابر حکمران کے سامنے اپنے حق کی آواز بلند کرتی ہیں، وہ ایک ونس دیٹ ہیپنڈ. مگر پھر کس طرح سے بی بی نے اس کو اپنی، میں چاہوں گی اس کو الیبوریٹ ضرور کریں. اور دوسرا ایک بہت اہم پہلو ہے بی بی کی زندگی کا کہ بی بی نے اپنی والدہ کو ہمیشہ نماز شب میں دیکھا، اور نماز شب میں اپنوں سے اور اپنے بچوں سے پہلے لوگوں کے لیے دعائیں. اور بی بی زینب عالیہ کا بعد از کربلا نماز شب کا ترک نہ کرنا اور اس میں لوگوں کے لیے دعائیں اور ہدایت کی دعائیں خاص طور پہ کرنا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ جو نماز شب کی آپ نے بات کی ہے، یہ اہل بیت کے گھروں کے وتیرے ہیں، اور یہ نماز شب انہوں نے اپنے نانا سے وراثت میں لی. کیونکہ نانا جب راتوں کو کھڑے ہوا کرتے تھے تو رب العزت محبت میں کہا کرتا تھا میرے اتنا نہ کھڑا ہوا کر کے تیرے قدموں پہ برہم آئے. یہی نماز شب بیٹی کے اندر آئی، اور یہی نماز شب اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا اور باقی ائمہ معصومین. لیکن نماز شب کے بارے میں ایک بات کہوں گی، اتنا یقین تھا مولا حسین کو اپنی بہن کی نماز شب پر کہ انہوں نے آخری وقت رخصت میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہن جب نماز شب پڑھنا تو مجھے نہ بھولنا. کیا مطلب یہ جو ایک کردار ہے، ہم مطلب نماز پنجگانہ کا پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے حق توحید ادا کر دیا، ہم نے حق ولایت ادا کر دیا. دیکھیے ولایت کا تعلق چاہے میں مانوں یا نہ مانوں مگر نماز سے ہے. بے شک دو رائے نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ نماز کا تعلق کیونکہ جس کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول اکرم اور علی ولی اللہ، ان کو ہم نے کرتے ہی دیکھا ہے، توحید کو سر بلند کرتے دیکھا ہے. مطلب ولایت نعروں سے تھوڑی پھیلی ہے، ولایت عمل سے پھیلی ہے. بے شک. اور یہ جو نماز شب ہے، اس کو میں اگر کہہ دوں، اگر آپ اجازت دیجئے، کہ ولایت کی معراج ہے نماز شب. جس کے کردار میں ولایت بس جاتی ہے تو اسے خدا نماز شب کے مصلی پہ کھڑا کرتا ہے. کیا کہنے. یہ محبت علی کی معراج ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو اس کا سجدہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ جو سجدے سے اٹھ کے کہتا ہے کہ جس کی مخلوق میرے جیسے اس کا خالق کیسا ہو. اور پھر جب ایسی ہستیاں نماز شب پڑھ کے
پھر جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور پھر بچانے کے لیے دین کو نکلتے ہیں تو پھر جناب بی بی زینب عالیہ جیسے کردار سامنے آتے نظر آتے ہیں. اچھا ایک بڑا اہم ٹاپک, ایک اہم ایسپیکٹ بی بی کی زندگی کا, اگین میرے لیے فیسینیشن کا باعث, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا آج کل کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں بہت ساری مشکلات ہیں, ہر دور میں رہی, مگر ڈپریشن, عجیب سی ٹینشنز بیکاز آف واٹ ایور ریزنس جو آج کل ہمارے معاملات ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے, ہمارے ہر قسم کی پرابلمز اب ہم بی بی کی زندگی کو دیکھیں جن کا لقب ہی ام المصائب ہے, ان کی زندگی سے آج کی عورت, پھر ہم تیاری کی طرف بھی جائیں گے بیکاز یہ ظاہر تیاری ہی کی بات ہے, بٹ ام المصائب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں آج جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑے مسئلے ہیں, کیا اللہ کو بس میں ہی نظر آتی ہوں مشکلوں کے لیے, کیا فرمائیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو مطلب ہماری جو فرسٹریشن ہے اس کی ریزن اہل بیت سے دوری ہے. آپ مجھے کوئی پہلے رسول اللہ سے لے کر 14 معصومین مطلب 13 تک آپ آ جائیے, بلکہ 14 معصومین 14ویں کو بھی آپ شامل کیجئے کہ ان کی زندگی کو بھی شامل کیجئے, اس میں آپ مجھے کوئی ایک لمحہ ایسا بتا دیجئے کہ جس میں وہ سکون سے زندگی گزری. ٹھیک ٹھیک نہیں گزری نا. اب ان کی زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری مشقتوں میں, اور ان کی زندگی پوری وہ مسائل کہ وہ کر کچھ رہے ہوتے تو لوگوں کو پریزنٹ کچھ کیا جا رہا ہوتا. سب سے زیادہ اذیت ناک یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی نیت خالص ہو, آپ خالص نیت سے کام کر رہے ہوں, مگر اس کو تشہیر ایسے کیا جائے کہ یہ غلط کر رہا ہے. اس موقع پہ خود کو سنبھالنا اور خدا سے منسلک رہنا جہاد اکبر ہے. اپنے نفس کو قابو میں رکھنا جہاد اکبر ہے. ہم مولا علی کی جنگوں کو تو یاد کرتے ہیں, مگر ہم نے کبھی مولا علی کے وہ نفس کے جہاد کو نہیں کہا کہ جب مولا علی نے کہا کہ اب مجھے پتا ہے کہ فزت برب الکعبہ, اب میں کامیاب ہوں. کیا کہنا, جنگوں کے بعد میں کامیاب نہیں ہوا. تو یہ جو نفس کا کنٹرول ہے یہ ہمیں سکھایا کس نے, اہل بیت نے. اب جو آپ کی بات ہے کہ جی میں ہی کیوں, اب یہ جو میں ہی کیوں والا سوال ہے, اس کو میں لے کے جاؤں گی ایک لمحے کے لیے دربار یزید میں. دربار یزید میں جب بی بی کو لے جایا گیا, جب کھڑا کیا گیا, میں صرف اس جواب کے لیے یہاں لے کے آ رہی ہوں, تو جب ہم وہاں پہنچے دربار یزید میں ہم نے دیکھا ایک عجیب سا ماحول ہے. 3 دن باہر کھڑا کر کے دربار سجایا جا رہا ہے, اور جو خاتون اندر آئیں گی وہ ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو کتنے عرصے سے مسلسل صعوبتیں برداشت کرتی ہوئی آ رہی ہیں, اور رستے میں انہوں نے کیا کیا جو تھا مظالم نہیں دیکھے. اب وہ سارے مظالم دیکھنے کے بعد جب وہ کھڑی ہوئی دربار میں آ کر, اور جو بادشاہ اپنی بادشاہت کے نشے میں چور, اس نے بی بی کو دیکھ کر جملہ جو آپ کو کہا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے کہا دیکھ تیرے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, دیکھو تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اب تم بتاؤ, جب یہ جملہ کوئی کہے کہ طنز کا تیر جب لگے, اور اس جملے کے جواب میں میرے جیسی کوئی عورت ہوتی تو بھین بھین رونا شروع کر دیتی کہ بھائی واقعی میرے ساتھ اللہ نے کیا کیا. بلکہ صرف روتی نہیں بلکہ یہ کہتی کہ واقعی اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا کہ تو نے یہاں سے سب کچھ کروا کے اور اس کے بعد مجھے یہاں لا کے بندے ہاتھوں سے کھڑا کر دیا, واقعی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی. لیکن اس کے جواب میں اگر کوئی مسکرائے اور مسکرا کے کہے کہ ماں رایت اللہ جمیلہ, کیا کیا میرے اللہ نے, میں نے تو خوبصورتی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا. او مائی گاڈ. اب یہ جو جملہ ہے نا, میں کہتی ہوں کہ ہماری 1000 تقریریں آقا زادی کے اس ایک جملے پہ قربان ہو جائیں کہ میں نے تو زندگیاں قربان, میں نے تو حسن و جمال کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. اب اگلا ہگا بکا ہو گیا کہ بی بی تم کہہ کیا رہی ہو, یہ کیا کہہ رہی ہو. یہاں سے پتا چلا کہ جب بی بی نے یہ جملہ کہا کہ میں نے حسن و جمال کے ساتھ دیکھا, اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں, مجھے تو رستے میں کچھ نظر ہی نہیں آیا. پیروں سے خون جاری ہے, ہاتھوں میں جو رسیوں کے نیل بندھے ہوئے ہیں اس سے نیل پڑے ہوئے ہیں, اور سر پہ خاک ہے, اور اس پہ کہہ رہی مجھے تو خوبصورتی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. جب بعد میں مدینہ آئیں تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے جملہ کس روش میں کہہ دیا, کس روی میں آپ کہہ گئے کہ مجھے تو حسن کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. تو بی بی کا جملہ اتنا جاندار تھا کہ ہم اپنی زندگی میں گزار لیں اسے ایک جملے کے سہارے. بی بی نے کہا جب تم خود کو خدا کے حوالے کر دیتے ہو نا, اپنی زندگی کو خدا کے راستے پہ ڈال دیتے ہو نا, اور تمہارے آنکھوں کے فوکس میں فقط اس کی رضا ہوتی ہے, پھر تمہیں لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اس کی رضا کے لیے ہو رہا ہے, اور جب اس کی رضا کے لیے کچھ کیا جائے تو ہر چیز حسین بن جائے. ارے کیا کہنے آج کل کے دور میں یہاں پر اپنے جو ویورز ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے, آج کل کے دور میں ہم مختلف سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, ہم کنسلٹنسی کرتے ہیں, کنسلٹ کرتے ہیں لوگوں کو, کاؤنسلنگ کرواتے ہیں, پیس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ دلی سکون کیسے حاصل کیا جائے. میرا خیال ہے کہ اگر بی بی, خیال کیا میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ بی بی کے صرف ایک جملے, اس جملے کو دیکھیں, اس جملے کے پیچھے جو مجھے سمجھ آئی اپنی دنیاوی عقل کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ اٹس جسٹ یور
perception کہ آپ کس اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کے پاس گلاس ہے, آپ اس کو کہتے ہیں دس از دا ہاف گلاس فل, ایک بندہ کہتا ہے دس از دا ہاف گلاس ایمپٹی. ساری زندگی وہی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے, اور جو ہیں اس کے اوپر شکر گزاری نہیں کرتا. تو بی بی کا یہ کہنا ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ اللہ کا حسن اور جمال ہے. اور مجھے ہم اکثر بی بی کے جب مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بی بی روئیں, اور ظاہر ہے بہت کرب کی سچویشن میں سے کوفہ اور شام سے نکلیں اور وہ مشکل تھا, مگر میرا دل اس بات کا یقین یہ جملہ کر کے کرتا ہے کہ بی بی کا دل مسکرا رہا ہوگا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا, وہ راضی تو سب کچھ. دیکھیں یہ جو آپ نے بھی بات کی نا بیٹا کہ یہ بی بی کے آنسو گر رہے تھے یا تکلیف تھی, کربلا حقیقتاً واقعہ ہے. بی بی حقیقتاً کوفہ کے بازاروں سے گزری ہیں, شام حقیقتاً ہوا ہے. لیکن اب ایک مطلب مٹی کے بدن پہ اگر دیکھا جائے تو یہ صعوبتیں ویسی تھیں جیسے ایک عام مطلب شخص پہ ہوں گی. بے شک چہ جائے گی کہ ہم جیسے جو ہر وقت بازاروں میں گھوم بھی لیتے ہیں, ہر کام بھی کر لیتے ہیں, ہمیں اگر کوئی بغیر ابا قبا کے لے جائے تو ہم سے نہیں گزرا جاتا. اور چہ جائے کہ وہ جو حیا کی ملکہ ہیں, تو ان کا رونا, ان کا گریہ کرنا فطرتاً تھا. پھر دوسری بات, کوفہ ان کا شہر تھا, شہزادی بن کے کوفے سے آئی ہیں, بابا ان کے بادشاہ, کوفے کے گورنر. اور پھر جب آپ دیکھیں نا کہ لڑکیاں تو ویسی بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ خصوصاً باپ کے ساتھ بہت ایموشنلی اٹیچڈ ہوتی ہیں. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تو خیر مطلب زینب ان کو کہا ہی بابا نے تھا ماتھا چوم کے کہ بیٹی تم میری زینت ہو, باپ کی زینت ہو. تو جب باپ کے گھر کے سامنے سے گزری ہوں گی, جب وہ راستہ بھی آپ کو پتہ ہے ابن زیاد نے وہی اختیار کروایا تھا کہ جو گھر ہے اس کے سامنے سے گزارو, تو کیا ایک بیٹی کو اپنی وہ ایفلیشنز نہیں یاد آئی ہوں گی؟ تو یہ امتحان اس امتحان سے بھی بڑا تھا. مطلب صرف گزرنا کمال نہیں ہے, اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے گزرنا کمال تھا. مگر وہی والی بات ہے نا کہ انفارچونیٹ خانم بات یہ ہے کہ ہم جب کربلا کو خاص طور پہ بالخصوص دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کربلا میں ایون جب عزاداری کا جو سلسلہ ہوتا ہے, عزاداری بہترین اور اہم ترین چیز ہے شیعت کی, اہم ترین. لیکن عزاداری سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے, تبرک لے کر جانا ہے, ہم نے وہ میسج لے کر جانا ہے. مگر ہم صرف عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے آنسو بہانے. عزاداری کو اگر ہم اس پوائنٹ کے اوپر اگر دیکھیں کہ یہ آنسو بہانا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو کچھ ہوا اگر یہ آنسو نہ بہتے, یہ سلسلہ نہ ہوتا تو یہ پیغام حق آج اس طرح سے نہ پھیلتا. بالکل. لیکن اس پیغام حق کو آگے لے کے بڑھنا ہے, اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں, کربلا ہوئی اس لیے تاکہ ہمارے اندر تحریک چلتی رہے. عزاداری بیداری کا نام ہے, خوابیدگی کا نام نہیں ہے. عزادار ہوتا ہی بیدار ہے, بے شک, اور ہر دور میں کربلا ہے. بالکل. لیکن عزادار کون کہلائے گا؟ جو اپنے دور کی کربلا کو پہچان لے کہ مجھے لڑنا کیسے, مجھے یہاں فائٹ کیا کرنی ہے. کبھی کبھی میرے اندر ہی یہ کربلا ہوتی ہے جس میں مجھے کردار امام حسین کا فالوور بن کے اپنے اندر ہی کچھ جنگیں لڑنی پڑتی ہیں, اور وہ سب سے اہم جنگیں ہیں. اچھا, یہ جو ہماری اپنی اندر کی جنگیں ہیں, اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہر انسان اپنے اندر ایک جنگ لڑتا ہے صبح سے لے کے رات تک. یہ کربلا جو ہے اس کو کس طرح سے ہم رول ماڈل بنا سکتے ہیں اپنے اندر کی جنگ کے لیے؟ دیکھیں, آپ بیسکلی ہر شخص ہے نا, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کی بہترین خلقت کیا ہے, انہوں نے کہا انسان. کہا سب سے بری خلقت کیا ہے؟ کہا انسان. کہا بری بھی وہی ہے, اچھی بھی وہی ہے. کہا ہاں. کہا انسان کے اندر کا سب سے بہترین پارٹ کون سا؟ کہتے ہیں زبان. سب سے برا پارٹ کون سا؟ کہتے ہیں زبان. اب وہ شخص کنفیوز ہو گیا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی جواب ایک ہی دیے جا رہے ہیں. تو اب مولا نے کیا کہا, کبھی تم اپنے اندر جھانکو, اپنے اندر دیکھو. خدا نے تمہیں دونوں چیزوں پہ کمال قدرت دیا ہے, اچھائی پہ بھی اور برائی پہ بھی. بالکل. اب دونوں چیزیں تمہارے اندر ہے, سچائی بھی اندر ہے, جھوٹ بھی اندر ہے, ایمان بھی اندر ہے, بے ایمانی بھی اندر ہے, چوری بھی اندر ہے, ایمانداری بھی اندر ہے, سب کچھ اندر ہے. اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کس لیول پہ نکھارنا ہے. ٹھیک. اب جب آپ اندر چلے جاتے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود سے اپنے اندر اتنا لڑنا پڑتا ہے کہ آپ اندر سے لہو لہان ہو جاتے ہیں. لیکن اندر سے جب لہو لہان ہوتے تو باہر جو شخص آتا ہے وہ آج کے دور کا امیر مختار بن کے باہر نکلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا فتح نہیں کی ہوتی, وہ خود کو فتح کر کے نکلتا ہے. ٹھیک. اور جب آپ خود کو فتح کر کے نکلتے ہیں تو دنیا خود بخود آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے. یہ کربلا کا فلسفہ ہے.
اور یہی اگر ہم ہر روز اپنی زندگی میں سوچ کے اپنے دن کا آغاز کریں تو ہر دن جو ہے وہ آپ کو لگے گا جیسے آپ نے جیت لیا. بالکل فتح کر لیا. بالکل. میری اندر کی ایک فیلنگز ہے, میں اکثر مجلس میں بھی ایک یہ جملہ پڑھا میں نے, میرے بچوں کو بہت پسند آیا. میں نے کہا شاید مولا حسین کہتے ہیں کہ مطلب جو انسان ہے وہ دو ہیں, مطلب میں اگر سامنے بیٹھی ہوں, میں ہما تقوی ہوں آپ کے سامنے, لیکن اندر سے میں عزادار امام حسین بھی, شیعہ امام حسین بھی. ٹھیک ہے, ایک کریکٹر سامنے, مطلب وہ آپ کا نام ہے نا, جو آپ کا نام ہے ہما ہے, مگر اندر سے عزادار ہے, اندر سے ہیں. اب اس میں اب مجھ میں اور اس عزادار امام حسین میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, ایک کو والدین پالتے ہیں وہ ہما ہے, اور ایک کو امام حسین پالتے ہیں وہ شیعہ ہے. سبحان اللہ, ہے کہ نہیں؟ مطلب وہ پل رہا ہوتا ہے اندر اندر, وہ یعنی اگر میں ان کو اس الفاظ میں یہ بات کہوں کہ ہماری جو فکر ہے وہ امام حسین اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ ہمیں پتہ کب چلتا ہے کہ جب دنیا ہم پہ حاوی ہوتی ہے اور وہ ہمیں کھینچ کے اپنی طرف لے کے جانا چاہتی, تو اچانک سے وہ تربیت یافتہ حسین کا بچہ باہر نکلتا ہے, اور وہ باہر نکل کے کہتا ہے کدھر بھائی, ساری زندگی تبرک کھا کھا کے اب جوان ہو گئے اور اب تم دنیا میں پڑھنا چاہ رہے ہو. اور یہ جب ہوتا ہے نا, تو امام حسین علیہ السلام تحت الشعور میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ امام حسین کو چاہیے کہ ہم ہر وقت جنگ کرتے رہے اندر. تو امام کہتے ہیں, میں نے کہا مولا کس سے جنگ کروں؟ کہا ہما کی شیعہ سے جنگ ہوتی رہے, اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ ہما ہار جائیں اور شیعہ جیت. ارے کیا کہنے, جو اندر کا شیعہ ہے, اندر کا شیعہ, اندر کا تربیت یافتہ جیتے, اور جب وہ جیتتا ہے تو وہ حسینیت کی فتح ہوتی ہے. بڑے بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا, اب یہ ہر چیز کا, جیسا کہ ہم دنیاوی لحاظ سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا آغاز جو ہے وہ فکر سے ہے, اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں نا فکر حسینی, فکر زینبی. یہ آج کل ہم ہر چیز کا دھیان کرتے ہیں سوائے فکر کے, کیونکہ جو سوچتے ہیں ایونچولی وہ, مثلاً فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال, محرم کا آغاز ہے, جتنے عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, وہ انتظار میں ہے کہ 40 آئے اور پھر سارے لوگ جو ہیں وہ کربلا کا رخ کریں. تو یہ کس نے, یہ ارادہ کس نے کیا اور کس طرح سے ہوا؟ یہ سوچ سے ہے. یہ سوچوں کی کیا اہمیت ہے اور فکر حسینی کی کیا اہمیت ہے, ذرا یہ تھوڑی سی بیان کر دیجیے. یہ تو مطلب آپ نے مولا علی کا وہ جملہ, مولا علی کا وہ قول کہ اپنے سوچوں کی حفاظت کرو. مولا نے آج سے 1400 سال پہلے ہمارا یہ جو نیٹ, سوشل میڈیا, موبائل سب کو اس جملے کے اندر بند کر دیا. کیا کہنے, مولا نے کہا بھائی اپنے سوچوں کی حفاظت کرو. کسی نے کہا مولا سوچوں کا کسی کو کیا پتا, میں اکلا بیٹھا کیا سوچ رہا ہوں, کسی کے ذہن میں کیا پتا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. مولا نے کہا نہیں, تم اکیلے نہیں سوچ رہے ہوتے. سوچ واحد وہ چیز ہے جو بٹوین یو اینڈ اللہ ہوتی ہے. تھرڈ پرسن کوئی نہیں ہے نا, کسی کو کیا پتا اندر کیا غلاظت چل رہی ہے اور کیا نورانیت چل رہی ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. مولا نے جو اس کو کہا, مولا نے کہا سوچوں کی حفاظت کرو, کیونکہ سوچ تمہارا کردار بنے. سوچ کردار بنے گی. واہ واہ. جب سوچ کردار بنتی ہے, وہی آپ کی گفتار بنتی ہے, وہی آپ کی کردار بنتی ہے. تم اس کو طاہر رکھو, اس کو پاک رکھو, اس کو سوچوں کے اندر اپنے آپ کو قید رکھو کہ کہیں کوئی غلط سوچ اندر نہ آ جائے. مطلب کون, وہ جو تقویٰ ہے وہ سوچوں کا ہونا چاہیے. سوچ, آپ امام تقی کا بھی تو قول ہے کہ متقی وہ نہیں ہے کہ جس کی محفل پاک ہے, متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. کیا کہنا. اب تو آج کل کے دور میں آپ کو پتا تنہائی سب سے زیادہ ایزی ہے, اس کے اندر ہر کام کرنا. بڑی خوبصورت ہم ایک نہج پہ پہنچ گئے, ایک ڈسکشن کی, اور واقعی یہ بات آ گئی ایک ایسی وہ جو جہاں پر آپ نچوڑ لے آئیں گفتگو کا, کہ اگر ہم نے اپنی سوچوں کی کا دھیان اور حفاظت, جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے, سوچوں کا دھیان اگر ہم نے رکھ لیا, اس کی حفاظت کر لی, تو آج کے دور میں ہم نے عزادار کو بھی بچا لیا, ہم نے اپنے کردار کو بھی بچا لیا, اور اپنی گفتار کو بھی بچا لیا انشاءاللہ. وہ جیسا کہ خانم نے کہا, میری خواہر, میری بہن نے کہا کہ ہمیں اپنے اندر کا جو شیعہ ہے نا, اس کے ساتھ مسلسل جنگ کرنی ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب